والنجم إذا هوى ما ضل صاحبكم وما غوى وما ينطق عن الهوى. اب آتے ہیں تعلیم حدیث کی طرف کہ نبی علیہ الصلاۃ والتسلیم نے اپنے حدیث کی تعلیم اپنے صحابہ کرام کو کیسی دی، لوگوں کو کیسے دی، اور آپ کے جو طریقہ کار تھا وہ کیا تھا، اور جو سورسز تھے آپ نے اس تعلیم کو جو یوز کیے ہیں وہ کیا کیا تھے. تو پہلے تو ہم نبی علیہ الصلاۃ والتسلیم کا وہ دور لیتے ہیں جو آپ نے مکہ میں گزارا. تو یہ مکی دور بھی ہے جس میں آپ نے صحابہ کرام کو تعلیم دی ہے، اور مدنی دور بھی ہے جس میں آپ نے صحابہ کرام کو تعلیم دی ہے. آپ معلم تھے، تو بحیثیت معلم کے آپ کو اللہ تعالیٰ نے جو 4 کورسز دیے تھے وہی آپ نے متعارف کرائے تھے. وہ کیا تھے؟ یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ. تو یہ 4 کورس تھے. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک بہترین استاد بن کے لوگوں کے سامنے آئے، اور آپ نے نہ صرف ان کو یہ دین کی تعلیم دی بلکہ ان کا تزکیہ بھی کر ڈالا. بہترین شاگرد زمانے کو دیے آپ نے. شاید ایسے شاگرد بعد میں کہیں نکلے ہوں. تو اس لیے اس کا آغاز جو ہے وہ کب سے ہوتا ہے اس کورس کا؟ وحی کی ابتدا سے، جو اقرا کے لفظ سے، اقرا بسم ربک الذی خلق. تو یہ جب آپ کو یہ مشن دیا گیا تو آپ نے اب غار حرا کو دوبارہ واپس پلٹ کے بیٹھنا پسند نہیں کیا، کیونکہ ذمہ داری آپ پر آ گئی تھی کہ اب گوشہ نشینی کی ضرورت نہیں ہے، اب باہر نکلنے کی ضرورت ہے، لوگوں کو سیکھنے سکھانے کی ضرورت ہے. تو آپ نے غار حرا بالکل چھوڑ دی اور آپ آ گئے میدان میں. آپ کا شعار یا منہج یا طریقہ کار یہی بن گیا کہ میں نے اب لوگوں کو سکھانا ہے. تو اس لیے یہ سکھانے کا کام جو ہے نا، یہ بہرحال مارکیٹ میں ہو سکتا ہے، غاروں میں بیٹھ کے، کھوہوں میں بیٹھ کے یا کنووں میں الٹے لٹک کے یہ مراقبے کرنے سے نہیں ہوگا. لوگوں کو کچھ سکھانا پڑے گا، اور کچھ کتاب اللہ جو مجھے دے رہا ہے وہی میں سکھاؤں. تو ایک مارکہ آپ نے شروع کیا، اور اس مشن میں آپ نے جو سرگرمی دکھائی وہ یہی تھی کہ آپ نے گوشہ نشینی بالکل چھوڑ دی، اور میدان میں آپ نے بھرپور طریقے سے کام شروع کر دیا. تو مکہ مکرمہ میں نبی علیہ الصلاۃ والتسلیم ایک چلتا پھرتا متحرک ادارہ بن گئے، ورچوئل یونیورسٹی جس کو کہتے ہیں. جہاں جا رہے ہیں سکھا رہے ہیں، بیٹھے ہیں، کئی محفلوں میں خود پہنچ جاتے ہیں، لوگ آپ کے پاس آ جاتے ہیں، گھروں میں ہیں، خواتین میں ہیں، مردوں میں ہیں، سب جگہ. دار ارقم ایک صحابی تھے، ارقم ان کا نام تھا، انہوں نے اپنا گھر وقف کر دیا. اللہ کے رسول یہ میرا گھر حاضر ہے، آپ یہاں بیٹھ کے بھی لوگوں کو سکھا سکتے ہیں. تو یہ ایک پہلی درسگاہ تھی جو مسلمانوں کو نصیب ہوئی. اور نبی علیہ الصلاۃ والتسلیم دار ارقم میں جو بھی نیا مسلمان آتا یا جو مسلمان علیحدگی میں آپ سے ملتے، آپ ان کو تعلیم دیتے جا رہے تھے. پھر حرم کی مجالس تھیں، آپ حرم میں جاتے، نماز پڑھتے، اور آپ کے ارد گرد لوگ بیٹھ جاتے تھے یا آپ خود ان میں پہنچ جاتے تھے. جو بھی زائر آتا آپ اس کو ملتے، اس کو پیغام دیتے، وہ سنتا، مسلمان بھی ہوتا، سیکھ کے پھر واپس جاتا اپنے علاقے میں. یمن کے ہیں، دوسرے علاقوں کے ہیں، بہت سے لوگ اس طرح مسلمان ہوئے، اور نبی علیہ الصلاۃ والتسلیم کی آواز دوسروں تک پہنچانے کے لیے بڑے آپ کے معاون بن گئے. پھر حج کا موسم آتا تو اس میں بھی مختلف قبائل کے باہر سے جتنے بھی عرب حضرات آتے تھے، ان سب کے پاس اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کوشش کرتے تھے کہ میں پہنچوں اور اپنی دعوت بھی دوں اور بتاؤں بھی صحیح. تو اس طرح آپ ایک انٹرنیشنل سٹی میں رہتے ہوئے لوگوں میں اپنی جب بات کو آپ پہنچاتے تو اس کا نتیجہ یہ نکلتا کہ دنیا بھر میں، مختلف دنیا کے کونے کونے میں، خاص طور پر عرب ورلڈ میں آپ کی یہ بات پھیل گئی. اور بڑی اچھی اچھی باتیں لوگوں تک پہنچتی ہیں کہ وہ رسول تھا، اس کو ہم نے دیکھا، یوں بولا، یوں بات کی، اتنا اثر ہوا، دل پسیجا، اتنا مہربان، اتنا سخی انسان ہم نے زندگی میں کبھی نہیں دیکھا. تو یہ ساری آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک تحریک تھی جو آپ نے شروع کی، اور آپ کا یہ پیغام عرب کے کونے کونے میں پہنچنا شروع ہوا.
تو اس آپ کی جو تعلیم تھی اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک کام ضرور یہ کیا کہ لوگوں کے ضمیروں کو جھنجھوڑا، آپ نے ان کی سوچ بدلی ہے. سوچ بدلنا بڑی ضروری ہے. کانسیپٹس جب تک کلیئر نہیں ہوں گے، لوگ اوپر سے جو مرضی کرتے رہیں، لوگ بدل نہیں سکتے، نہیں بدل سکتے. اور صحیح علم کے حصول کا جذبہ نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم نے روحوں کے اندر تازہ کر دیا کہ صحیح علم حاصل کرو. یہ سب آبا و اجداد نے یہ کہا، وہ یہ کرتے تھے، ہم نے سنا، کبھی یہ باتیں نہیں سنی. بھئی نہیں، جو بات بھی کرو اب یہ سوچو کہ کون کہہ رہا ہے اور سورس کیا ہے اس کا، یہ ضرور دھیان کرو. آپ نے سوچ ہی بدل ڈالی اور لوگوں کی یہی سوچیں بن گئیں. اس تعلیم میں نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم نے جو سب سے اولین تعلیم دی، یتلو علیہم آیاتہ میں اللہ کا پہچان، اللہ کا تعارف، اس کی وحدانیت کو تسلیم کرنا اور لوگوں کو یہ بتانا کہ اللہ کے مقابلے میں جتنی بھی مخلوق ہے سب بے بس ہے، بے اختیار ہے. یہ ایک چھوٹی سی تعلیم ہے، لیکن اس تعلیم میں نظریات کی جڑ کٹ جاتی ہے. پھر کچھ طلبہ جب اس علم سے مالا مال ہوتے، آپ انہیں دیگر علاقوں میں تعلیم دینے کے لیے بھیج دیتے. کچھ کو گھرانے کی تعلیم پر مقرر کیا کہ فلاں گھر کو جا کے پوری فیملی جو ہے ان کو جا کے سکھاؤ. جیسے کون تھے؟ سیدنا خباب ابن الارت رضی اللہ عنہ، وہ حضرت سعید بن زید اور ان کی زوجہ محترمہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا جو حضرت عمر کی بہن ہیں، ان کے گھر جا کے ان کو قرآن سکھاتے تھے. تو اس طرح مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، جو نوجوان تھے ماشاءاللہ بہت ہی اچھا قرآن سمجھتے تھے اور سیکھا تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے، انہیں خصوصی طور پر اس تعلیم کے لیے آپ نے یثرب بھیجا. وہاں سے چند لوگ جو آئے تھے، مسلمان ہوئے تھے، ان کی تعلیم کے لیے انہوں نے بھیج دیا کہ جاؤ ان کو سکھاؤ. تو پھر اس علمی اور تعلیمی تحریک نے ہر چھوٹے بڑے کو زندگی کا شعور اور مقصد سمجھا دیا. واقعی ہمیں آنکھیں کھولنی چاہیے. ہم کیوں آئے ہیں؟ کیا مقصد ہے ہمارا دنیا میں آنے کا؟ ہمیں کیوں پیدا کیا گیا ہے؟ جس سے انتخاب اور عمل میں خود بخود نکھار آ گیا. لوگوں کے اندر یہ یعنی حالت ہو گئی، وہ اس کیا کہتے ہیں سوچ کے حامل بن گئے کہ انہوں نے یہ سوچا کہ اب چیز کو منتخب ہم کریں تو کون سی کریں، اور عمل کریں تو کیا کریں. کیا اللہ کے رسول کو چنیں یا اپنے آباء و اجداد کو؟ عمل اپنے آباء و اجداد والا کریں یا اس کا کریں جو اللہ وحی نازل کر کے ہمیں سکھا رہا ہے؟ یہ فرق لوگوں میں خود بخود پیدا ہو گیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بھی حکم دیا گیا کہ اللہ کے رسول آپ ہمیشہ یہ دعا کرتے رہیے، رب زدنی علما، اے میرے رب میرے علم کو بڑھا. اور اللہ کے رسول یہ کرتے تھے، کنٹینوسلی کرتے تھے، آخر وقت تک کرتے تھے. یعنی باوجود اس کے کہ آپ اللہ کے رسول ہیں، وہی آپ پر نازل ہو رہی ہے، اللہ آپ کو بہت کچھ سکھا چکا ہے، مگر پھر بھی یہ خواہش ضرور تھی، اور ہر مسلمان میں اور طالب علم میں یہ ہونی چاہیے. اس لیے ہمارے ہاں یہ کانسیپٹ نہیں ہے کہ بندہ جب عالم بن جاتا ہے تو اب اس کو مزید پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے. جس دن اس نے یہ سمجھا کہ میں عالم بن گیا ہوں، وہیں سے اس کی جہالت شروع ہو گئی. یہ غلط کانسیپٹ ہے. ایک طالب علم کو ہمیشہ آخری وقت تک طالب علم ہی رہنا چاہیے. وہ اپنے آپ کو اس پوزیشن پہ کبھی نہ لائے. یہ اور بات ہے کہ لوگوں کو اگر اس سے وہ فائدہ پہنچا سکتا ہے تو ضرور پہنچاتا رہے، مگر اپنے آپ کو مزید علم سے بے نیاز نہ سمجھے. نہیں، اس کو ضرورت ہے. امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے، اتنے بڑے امام ہونے کے باوجود فرمایا کرتے تھے، جب بھی مجھے کسی نئی بات کا پتہ چلتا تو میں سمجھتا کہ میں تو جاہل انسان ہوں، مجھے تو اس کا علم ہی نہیں ہے. اور کتنی نئی باتیں ہیں، کتنا علم ہے جس کو ہم نے کبھی جانا ہی نہیں، پڑھا ہی نہیں، اور اس کے باوجود بھی اگر یہ فخر دماغ میں بیٹھ جائے کہ میں بڑی شے ہوں، تو یہ سب سے بڑی جہالت ہے. اس کو دین پسند نہیں کرتا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا جا رہا ہے رب زدنی علما، کہ اس کی دعا کرتے رہیے، اور آپ آخر وقت تک کرتے رہے، اور جتنی تڑپ ہوتی ہے اللہ اتنا علم دے بھی دیتا ہے.
اور آپ پر مسلسل جو 23 سال تک قرآن مجید نازل ہوتا رہا ہے، یہ اسی علم کی ایک تڑپ ہے جو اللہ چاہتا ہے کہ میں اس پیاس کو مسلسل بجھاتا رہوں اور آپ مجھ سے مانگتے رہیں، اور پھر یہی علم آپ کے ذریعے پریکٹیکلی دنیا تک بھی پہنچے۔ پھر مدینہ منورہ میں نبی علیہ الصلاۃ والتسلیم جب تشریف لاتے ہیں تو آپ وہاں مسجد بناتے ہیں۔ یہی مسجد آپ کا ایک علمی مرکز بن جاتی ہے، سینٹر آف ایکسیلنس آج کی زبان میں۔ انصار نے مہاجرین کے ساتھ اپنے علمی سفر کو طے کرنا شروع کیا۔ انصار نے دیکھا مہاجرین ہی سیکھ رہے ہیں تو ان کا ہم بھی سیکھتے ہیں۔ مدینہ آتے ہی آپ نے زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو فرمایا کہ یہود کی زبان سیکھو۔ ینگ ہیں جن کو پیش کیا گیا تھا استقبال کے وقت، اللہ کے رسول ہم میں سب سے زیادہ قرآن یہ جانتا ہے۔ آپ نے فرمایا اگر یہ جانتا ہے تو زید تم زبان کیوں نہیں سیکھ لیتے؟ یہود کی زبان ہبرو۔ بس اتنا آپ نے فرمایا تھا کہ انہوں نے زبان سیکھ لی۔ مسجد نبوی تعلیم حدیث کا ایک ممتاز مرکز اور مدرسہ بن گئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے وقتاً فوقتاً دیے گئے لیکچرز اور خطبات، قرآنی آیات کی وضاحت، سوالوں کے جواب، معاشی، معاشرتی اور سیاسی صورتحال کی اصلاح پر آپ کے ارشادات انہی محافل کی رونق تھے۔ ہر قسم کی ماشاءاللہ آپ گفتگو کرتے تھے، انفارمیشن آپ کو جو ملتی ہیں اس کا حل بتاتے تھے، اور جس سے مسلمان موٹیویٹ ہوتے رہتے تھے۔ مختلف قبائل کے وفود آتے، دیہاتی اور شہری ملتے، مسافر اور قیدی آتے اور علم کے موتی سمیٹ جاتے۔ خواتین تک آتی۔ بدوؤں کا اکھڑ انداز جو تھا سوال کرنے کا، اور جواب میں نبی علیہ الصلاۃ والتسلیم کی بڑی حلیم اور بردبار شخصیت ان کے دلوں کو موہ لیتی، جس سے وہ مطمئن ہو کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کی ٹھان لیتے، کہتے واقعی یہ بڑے اچھے انسان ہیں۔ اپنی نگرانی میں آپ نے صفہ ہاسٹل بنوایا۔ ہاسٹل بھی تھا آپ کے دور میں، جس میں نئے طلبہ کی رہائش اور کھانے پینے کا بندوبست بھی تھا۔ ان کی اخلاقی اور دینی تربیت میں جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم جہاں بنیادی کام کر رہے تھے، وہاں آپ کے تربیت یافتہ سینئر طلبہ بھی نئے آنے والوں کو مرحبا اور خوش آمدید بھی کہتے، ان کو ریسیو کرتے تھے۔ ان کی بہتر تربیت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہاتھ بٹاتے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کچھ اور کر رہے ہیں تو ہم ان کے پاس بیٹھتے ہیں، ان کی تربیت کرتے ہیں، ان کو سمجھاتے ہیں، جو ہمیں معلوم ہے وہ ان کو بتاتے ہیں، ان سے مذاکرہ کرتے اور چھوٹے بڑے عمل کی نگرانی کرتے اور اصلاح بھی کرتے جاتے۔ پھر علم سیکھنے اور سکھانے پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو ابھارا۔ اس محنت میں نکھار کے لیے جبریل امین بھی انسانی صورت میں تشریف لائے۔ یاد ہے نا حدیث جبریل، کیسے ایک اسٹوڈنٹ بن کے آتے ہیں، وہ فریش، نئے کپڑے پہنے ہوئے، کنگھی کی ہوئی، کوئی بوریت نہیں، کوئی تھکاوٹ نہیں، آئے ہیں اور محفل علم سیکھنے کے لیے آئے ہیں۔ تو جو ارد گرد اور بیٹھے ہیں اپنے آپ کو بھی انہی میں وہ سمجھتے ہیں کہ مجھ میں مروب کیوں، میں نے استاد سے علم سیکھنا ہے، استاد موجود ہے بس۔ تو آئے ہیں، بڑے ادب کے ساتھ بیٹھتے ہیں اور سوال کرتے ہیں جو ضرورت کے سوال ہیں، بس غیر ضروری سوال نہیں۔ تو یہ پھر سوال کرنے کے بعد جواب بھی دیتے ہیں، کہتے ہیں آپ نے ٹھیک فرمایا۔ تو یہ ایک ان کا انداز تھا، ایک اسپیشل چیز تھی جو وحی کے مطابق تھی۔ پھر جب اٹھ کے چلے جاتے ہیں، بس بیٹھے نہیں ہیں کہ میں استاد کا وقت بھی ضائع نہ کروں، جو کام کرنا تھا وہ کر لیا، جو علم پوچھنا تھا وہ پوچھ لیا، میری تسلی ہو گئی، اب میں جاتا ہوں۔ تو چلے بھی گئے۔ تو اسی چیز کے بارے میں علماء نے اسی حدیث پہ بڑی کتابیں لکھی ہیں، استاد، شاگرد، اور پھر اس کے بعد محفل، کلاس، یہ سب اسی حدیث سے ہی بہت سی چیزیں ریڈیوس کی انہوں نے، کیونکہ آخر میں آپ فرماتے ہیں اتاکم لیعلمکم دینکم، یہ عمر آئے تھے تمہارے پاس اس لیے کہ تاکہ تمہیں سکھائیں کہ تم اپنے دین کو اپنے رسول سے کس طرح حاصل کرو۔
یہ انداز ہونا چاہیے، بس انڈائریکٹ وے میں. اور آداب مجلس علم، اس کا انعقاد، مجلس علم کیسے منعقد کی جاتی ہے، کس طرح کی وہ مجلس ہونی چاہیے، صحیح علم کیا ہونا چاہیے، اور اس کا صحیح استاد سے حصول، جیسے وہ طریقے سکھا گئے. صحیح استاد ہیں، میں صحیح طالب علم ہوں، جو علم سیکھا ہے، سوال کیے وہ بھی صحیح علم ہے، یہ طریقہ ہے. اس طرح 23 سال کے عرصے میں سرزمین حجاز میں جہالت کی جگہ روشنی نے لے لی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے علم اور علماء کے شرف اور بلند مرتبے سے لوگوں کو آگاہ کیا، طلبہ کے اجر عظیم پر ابھارا، اور ان کا خیال رکھنے اور ان سے بھلائی کرنے کی تاکید بھی فرمائی. یعنی یہ آپ دیکھیں نا کتنی خوبصورت حدیث ہے، اس میں دونوں کو ابھارا ہے، مگر طالب علم کو زیادہ ابھار دیا ہے. کیا ہے وہ حدیث؟ یہ قرآن جو سیکھے گا اور سکھائے گا، خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ. اب اس میں پہلے کون ہے؟ اسٹوڈنٹ ہے. خیرکم من تعلم القرآن، تم میں بہترین وہ انسان ہے جو قرآن کو سیکھتا ہے. اور دوسرے نمبر پہ رکھا ہے وعلمہ، اور جو اس کو سکھاتا ہے. طالب علم تو خوش ہوگا نا، الحمدللہ میں زیادہ بہتر ہوں. کیوں زیادہ بہتر ہے؟ وہ اس لیے کہ وہ گھر سے نکلتا ہے، وقت نکالتا ہے، اور مختلف منزلیں طے کر کے، مختلف سواریاں حاصل کر کے وہ پہنچتا ہے وہاں. اس کے آنے جانے کا جو ثواب ہے وہ اتنا بڑا ہے، اس کی قربانی ہے، اس کے جذبے کی قدر ہے. پھر آ کے سیکھتا ہے، ایک شوق ہے، اپنے علم میں اضافہ کرتا ہے، اور پھر سیکھ کے وہ واپس جاتا ہے. ٹھیک ہے نا؟ یہ ایک جو شوق ہے یہ الگ چیز ہے، اس کی بڑی ویلیو ہے. اور پھر وعلمہ، اور جو اس کو سکھاتا ہے اس میں بھی ظاہر ہے اس کو دوسری پوزیشن پہ رکھا ہے، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ اس کی پوزیشن کوئی نہیں ہے. استاد کا اپنا ایک مقام ہوتا ہے، لیکن یہاں طالب علم کو ابھارنے کے لیے نبی علیہ الصلاۃ والتسلیم نے اس کو پہلے رکھا ہے کہ دیکھو تمہارا یہ مقام ہے، تم بہترین انسان ہو، تم محنت کر رہے ہو، کوشش کر رہے ہو، وقت کی قربانی دے رہے ہو، تھکا رہے ہو اپنے آپ کو، پہنچ رہے ہو کلاس میں کہ میں وقت پہ پہنچوں اور سیکھ لوں. تو یہ ساری یہ قدر ہے. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقہ تعلیم میں تدریجی پہلو بھی غالب رہا. تدریجی کا مطلب تھوڑا تھوڑا آپ سبق دیتے تھے. یعنی یہ نہیں ہوتا تھا کہ ایک کتاب کو پورا ہی اسٹوڈنٹ جانا وہ اس کے دماغ میں انڈیل دیں، آج ہی سب کچھ میں نے انڈیلنا ہے، یا طالب علم کو بس آج ہی سب کچھ پوچھنا ہے، میں نے آج سب کچھ سیکھ کے جانا ہے. نا، تدریجی پہلو، تھوڑا تھوڑا کر کے. کیونکہ آپ پر قرآن مجید بھی تھوڑا تھوڑا کر کے اترا ہے. اور اس کا فائدہ کیا ہوتا ہے؟ تاکہ اکتاہٹ نہ ہو، اسٹوڈنٹ اکتائے نہ، اور جلد از سیکھنے کی ہوس بھی نہ ہو کہ میں نے بہت جلدی سیکھنا ہے، بس آج ہی سکھا دیجئے سب کچھ. جیسے بچوں کو کہانی سنائے نا تو تھوڑی سنا کے رکیں، کہتے پھر رکیں، پھر رکیں، بتائیں نا، جلدی بتائیں نا، پھر تو وہ پھر والی کیفیت نہ ہو. تھوڑا تھوڑا لیا، الحمدللہ ٹھیک ہے، کوئی بات نہیں. آج اتنا یاد کریں گے، سوچیں گے اور یاد کریں گے، عمل کریں گے، اور پھر اس کے بعد آگے بڑھیں گے. اس لیے کہ صحابہ یہی کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے جب تک ہم 10 آیتیں اچھی طرح سیکھ نہ لیتے، یعنی وہ سیکھنا کیا ہوتا ہے؟ یاد کرنا، اس کے معنی و مفہوم کو سمجھنا، اس کے مسائل کیا ہیں وہ سمجھنا، اور پھر ان پر عمل کرنا. یہ تینوں یا چاروں کام ہم جب تک نہ کر لیتے، ہم 11ویں آیت نہیں پڑھتے تھے اللہ کے رسول سے. یہ طریقہ تھا صحابہ کرام کے سیکھنے کا بھی. اور کبھی کبھی نبی علیہ الصلاۃ والتسلیم بڑی لمبی مجلس بھی لے لیتے تھے، کلاس لے لیتے بڑی لمبی. بعض روایات میں یہ آتا ہے کہ اللہ کے رسول، صحابہ کہتے ہیں کہ نبی علیہ الصلاۃ والتسلیم نے کوئی خاص ایشوز تھے، ان ایشوز پر ایک دن ہمیں فجر کی نماز سے پڑھانا شروع کیا یا گفتگو فرمائی، ظہر ہو گئی، ظہر کی نماز پڑھی، پھر اس کے بعد گفتگو فرمائی، عصر ہو گئی، پھر اس کے بعد ہمیں کہا جاؤ. اتنا لمبا آپ نے 2 سیشن لیے. کبھی ہوتا ہے، لیکن وہ ضروری چیزیں تھیں، صحابہ اس سے اکتائے نہیں.
دین کی تعلیم دیتے ہوئے عموماً ہمدردی اور شفقت کے جذبات ناگزیر حالات میں بھی آپ پر حاوی رہے. دینی تعلیم دے رہے ہیں لیکن اگر کوئی خدا نخواستہ کوئی بیچ میں کوئی ایسی بات آ گئی ہے تو آپ نے طلبہ پر شفقت کی ہے, سختی نہیں کی, ہمدردی کی ہے ان سے, ان کے کیسز کو سنا ہے. وجہ کیا ہے, کیوں ایسے کیوں ہوا ہے؟ نماز خطبہ دے رہے ہیں آپ, جمعہ کا خطبہ, ایک صحابی ہے تمتام ان کا نام ہے, کیوں بھائی لیٹ کیوں آئے ہو؟ کہنے لگے اللہ کے رسول یہ وجہ بنی. تو وہ بیٹھ گئے تھے آتے ہی. آپ نے فرمایا اچھا کوئی بات نہیں, اٹھو 2 رکعتیں پڑھو اور پھر بیٹھو. بس اتنی سی بات ہے. لیکن ابھارا ہے کہ آپ مجلس میں آئیں تو سب سے آگے بیٹھیں اور لیٹ آئیں تو جہاں جگہ ملتی ہے وہاں بیٹھیں, گردنوں کو نہ پھلانگیں. یہ آپ نے پہلے ہی سمجھا دیا. تو اس پہ کیونکہ کلاس ہے, ایک تعلیم ہو رہی ہے اور اس تعلیم میں کوئی آ کے اس طرح خلل ڈالتا ہے تو استاد کی توجہ بھی ادھر جاتی ہے اور جو بیٹھے ہیں سننے والے وہ بھی ڈسٹرب ہوتے ہیں. تو آپ نے مختلف انداز بھی اپنائے علم سکھانے کے لیے. کبھی آپ نے اسلوب بدلا, نت نئے موضوعات چھیڑے. اسلوب کبھی ہے کہ آپ نے خود کچھ فرما دیا, کبھی آپ نے سوال کر لیا. ہاں بھئی آج کسی نے کوئی خواب دیکھا ہے اچھا سا؟ تو صحابہ کہتے جی میں نے دیکھا, اسے سناؤ. تو جب سناتے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کی تعبیر بتا دیتے اور اسی میں کوئی کمنٹس دے کے لوگوں کو بہت کچھ سمجھا دیتے تھے. کبھی یہ ہوتا کہ نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم خود دیکھتے کہ کوئی حرکت غلط کر رہا ہے یا اس کے بارے میں آپ کو رپورٹ ملی ہے کہ اس نے یہ یعنی گناہ کیا ہے یا یہ غلطی کی ہے, اس کی شکایت مجھے ملی ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم, وہ بندہ بیچ میں بیٹھا ہے, کچھ نہیں کہتے اس کو. آپ یہ فرماتے ہیں ما بال الناس, وہ لوگوں کو کیا ہو گیا, وہ ایسا کیوں کرتے ہیں؟ بس نام نہیں لیا اس کا, لیکن وہ سوچتا ہے کہ ہاں یہ بات تو میری ہے. سمجھا دیا آپ نے. بس شرم آ رہی ہے مجھے کہ میں کہوں اللہ کے رسول میں نے کیا, یا اللہ کے رسول خدا نہ خاصا مسجد میں بیٹھ کے میرا نہ کہہ دیں تم ہو بنتا نا. نہیں, بس خود ہی خود اندر ہی اندر وہ فیصلہ کر لیتا کہ میں نے اپنا اوپر ٹھیک کرنا ہے, آئندہ نہیں کرنا. یہ میری شکایت کسی طرح پہنچ گئی ہے نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم تک, یہ مناسب نہیں ہے. شکر ہے عزت رہ گئی ہے. اگر آپ نام لے لیتے یا لوگوں کو میرے بارے میں پتہ چل جائے تو میں کتنا برا بن جاؤں ان کی نظروں میں. تو یہ اسلوب آپ بدلتے تھے, نت نئے موضوعات آپ چھیڑتے تھے, عمل کیا اور کر کے دکھایا, یہ بھی ہوا. طلبہ کے مختلف رجحانات اور ذوق کا بھرپور اندازہ بھی لگاتے. یہ جو آنے والا ہے اس کا ذوق کیا ہے, یہ کیا سوال کر رہا ہے, کس طرح سوچ رہا ہے, اس کو میں کیا جواب دوں. اس لیے آپ دیکھیں گے کہ آتا ہے, کہتا ہے اللہ کے رسول, آنے والے آتے ہیں, یہ 4-5 سوال لوگ آ کے کرتے ہیں جو حدیثوں میں ملتی ہیں, اور بھی بہت سے ہوں گے, کہ مجھے کوئی ایسا عمل بتائیے کہ میں کسی طرح وہ کروں اور جنت میں داخل ہو جاؤں. ایک کو فرماتے ہیں تم جھوٹ نہ بولو, دوسرے کو فرماتے ہیں تم والدین کی خدمت کرو, تیسرے کو فرماتے ہیں تم جہاد میں جاؤ, چوتھے کو جو ان کے حالات ہیں ان کی مناسبت سے آپ ان کو جواب دیتے ہیں, اور ان کی تعلیم اور تربیت آپ اس طرح کر رہے ہیں. لوگ سمجھتے ہیں, یہ نہیں کہتے کہ میں نے آپ سے پوچھا, آپ نے غیر ضروری مجھے جواب دے دیا یا ایسی چیز مجھے بتا دی جس کا مجھے میرا کوئی ٹیسٹ نہیں تھا یا میری اصلاح اس سے نہیں ہو سکتی. تعلیم و تعلم میں آسانی اور تحقیق کا میدان بھی کھلا چھوڑا, سختی بھی نہیں کی آپ نے. آپ نے فرمایا اور سیکھو اور سیکھ لو. تو آپ تعلیم بھی دیتے تھے, سکھاتے بھی تھے, بچہ بھی اسٹوڈنٹ بھی سیکھتا تھا. اور اس معاملے میں آپ نے جو بھی سوال تھے اسٹوڈنٹ کے, آپ نے ان کو کھلا چھوڑا ہے. سوال کرو, ناراض نہیں ہوتے تھے آپ کہ تم سوال کرتے ہو. آج کل تو مسئلہ یہی ہے کہ اسٹوڈنٹ کلاس میں ٹیچر کو سوال کر دے تو ٹیچر سخت ناراض ہوتا ہے یا سخت ناراض ہوتی ہے کہ تم میری توہین کر رہے ہو, مجھے سوال کر کے مجھے جواب نہیں آتا تو لوگوں کے سامنے شرمندہ کر رہے ہو. حالانکہ ایسی چیز نہیں ہونی چاہیے. آپ سب کو اجازت دیتے کہ پوچھ لو.
اور الحمدللہ اس میں خواتین بھی مرد حضرات بھی آ کے آپ سے سوال کرتے تھے، اور جو سوال کرتے بڑے عجیب و غریب قسم کے بھی ہوتے تھے، اور یہ اثر صحابہ کرام کے بعد آپ کا صحابہ کرام پہ بھی پڑا، اور خاص طور پر جو لیڈرشپ تھی مسلمانوں کی، سیدنا ابو بکر، سیدنا عمر، عثمان اور علی رضی اللہ تعالیٰ عنہم، ان پر بھی پڑا ہے۔ انہوں نے بھی لوگوں کو کھل کے موقع دیا کہ آپ جو سوال کرنا چاہتے ہیں کریں، آپ کا کوئی کیس ہے آپ لے آئیں میرے پاس، اس کو کوئی نہ کوئی حل بتائیں گے۔ اور سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو اس معاملے میں کافی آگے تھے۔ نبی علیہ السلام کی جو سیرت تھی، یا دین جو چاہتا تھا کہنا، اس کے مغز کو، اسنس کو وہ سمجھتے تھے کہ دین چاہتا کیا ہے۔ اور حضرت عمر ان سے ذرا آگے بڑھے ہوئے تھے، حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت عمر سے کہیں آگے تھے۔ تو یہ سب چیزیں جو تھیں نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم نے جب اوپن رکھی، تو جو بھی آیا اس نے سوال کیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو بڑے اطمینان بخش جواب دیا، وہ مطمئن ہوا۔ پھر طلبہ کی سرپرستی بھی کی، جو غریب طلبہ تھے آپ ان کی سرپرستی کرتے تھے۔ سنت کی تعلیم ہر ایک کے لیے لازمی کر دی، سنت کی تعلیم نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ہر ایک کے لیے لازمی کر دی، سیکھو اس کو بھائی، یہ طریقے ہیں، اور انہی طریقوں کو سیکھ کے تم صحیح مسلمان بن سکتے ہو۔ حقیقت ہے، یعنی سنت جو ہے وہ انسان کو صحیح مسلمان رکھتی ہے، ورنہ وہ مختلف بھانت بھانت کی بولیاں اختیار کرے گا، لوگوں کی عجیب و غریب تفاسیر سنے گا، اور پھر اس کے بعد اس کا اپنا عمل دوسرے کے عمل سے مختلف ہو جائے گا، اس کا اپنا اٹھنا بیٹھنا، عبادت کے طریقے، اللہ کا ذکر، وہ سب ایک دوسرے سے مختلف ہو جائے گا۔ لیکن سنت کی تعلیم بڑی ضروری ہے۔ تو اس میں بے شمار مثالیں ہیں۔ قرآن کریم میں بنیادی تعلیم عقیدہ توحید اپنانے اور اسوہ رسول کی اطاعت کرنے کی ہے، شرک اور خرافات کی نفی اور آباء و اکابر کی عقیدت اور محبت کا انکار ہے، اچھے اخلاق سے مزین باعمل اور با کردار شخصیت کا احیاء ہے، جس کا بہترین نمونہ رسول معظم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارک ہے۔ دین تو یہی چاہتا ہے کہ اطاعت کر کے انسان عمل کر کے تو دیکھے، پھر دیکھیے اس کے اندر سے کتنا اچھا انسان برآمد ہوتا ہے۔ وہ شخصیت ہے جو اسلام کو مطلوب ہے، اطاعت کے ذریعے سے یہ سب کچھ ملتی ہے، ورنہ نہیں۔ صحابہ کرام نے مدرسہ رسول میں آ کر اور قیام کر کے وہیں دنیا و آخرت کی سعادتیں سمیٹیں اور خود کو اس رنگ میں رنگنے کی بھرپور کوشش کی، جو شاید ہی ان کے بعد کسی کو نصیب ہوئی ہو۔ حقیقت ہے، لیکن اس سارے کچھ کے پیچھے بڑی قربانیاں ہیں ان کی۔ حقیقت ہے، بہت بڑی قربانیاں صحابہ کرام کی۔ صرف یہی سوچیے، ایک نظریے کو تبدیل کرنا کوئی آسان کام ہے؟ پھر یہ بھی پتا ہو کہ میں نظریہ تبدیل کروں گا تو تبدیلی کے بعد ماحول بھی میرے لیے تبدیل ہو جائے گا، گھر کا ماحول بھی تبدیل ہو جائے گا، یہ اور بات ہے۔ لیکن اس سب کچھ کے باوجود انہوں نے نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم کی خدمت میں آ کے بہت کچھ سیکھا۔ عبد القیس نام کا ایک قبیلہ تھا، وہاں سے ایک وفد آیا، ان کو نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم نے اپنے پاس رکھا، کچھ سکھایا، ان کو نماز سیکھی، عقیدہ سیکھا۔ سب کچھ سیکھنے کے بعد انہوں نے کچھ سوال کیے، کچھ برتنوں کے بارے میں۔ اللہ کے رسول، ہمارے ہاں اس قسم کے برتن ہوتے ہیں، ان میں شراب بھی پیتے ہیں لوگ، اور کیا ہم ان کو استعمال کر سکتے ہیں؟ تو نبی علیہ السلام نے فرمایا اس قسم کے برتن کو استعمال کر لو، باقی نہ کرو، اور یہ کھانے تمہاری یہ حلال ہیں، یہ حرام ہیں۔ کہ ٹھیک ہے، مطمئن ہو گئے۔ پھر جب جانے لگے تو اللہ کے رسول ان کو رخصت کرتے ہوئے فرماتے ہیں، جو تم نے مجھ سے سیکھا ہے، اخبروا من وراءکم، جہاں جا رہے ہو اب ان کو یہ ساری باتیں بتانا، اپنے پاس نہ رکھنا۔ اسی طرح یمنی لوگ آئے، کچھ یمن کے مسلمان آئے جن کی بڑی بری حالت تھی، خستہ حالت تھی، کپڑے پھٹے ہوئے، چہروں پہ بالکل گوشت نہیں، ایسی شکلیں اڑی ہوئی، کمزور۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تڑپ اٹھے، کوئی بات ان کی نہیں سنی۔ آپ نے فرمایا جو کسی کے پاس ہے لے آئے، ان کو دے، اور پھر ان کو دلوایا۔ کچھ رونقیں ان کے چہروں پہ آئیں۔ پھر اس کے بعد وہ آپ کی محفل میں بیٹھے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بہت کچھ سیکھا انہوں نے۔ یہ بڑی ضروری چیزیں ہوتی ہیں کہ آپ نبی علیہ السلام اپنے طلبہ پر، آنے والوں پر نظر بھی رکھتے تھے، ان کی حالت کیا ہے۔ ایک بھوکا ہو، ننگا ہو، پیسہ کچھ نہ ہو، چہرہ اس کا اڑا ہوا ہو، پریشان ہو،
جسم پہ کپڑے نہ ہوں، وہ کیا سنے گا؟ تو اس کی کم از کم کچھ حالت تو بہتر بنا دی جائے، وہ مطمئن ہو کہ میں جس محفل میں آیا ہوں یا جن لوگوں کے پاس آیا ہوں میرے بڑے خیر خواہ لوگ ہیں۔ تو یہ تک نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم سرپرستی فرماتے تھے۔ تو علم سیکھنے کی نصیحت اور اسے دوسروں تک پہنچانے کے لیے مختلف انداز سے تلقین بھی کی اور انہیں دعا دی، جو اسی منہج کو پختہ تر کرنے کی فکر اور تلقین ہے۔ پھر تعلیم برائے خواتین بھی تھی۔ خواتین کے لیے بھی علم کی مجالس منعقد ہوتی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کی مجالس میں تشریف لے جا کر براہ راست انہیں علم سے مالا مال فرماتے تھے۔ وہ کہتی تھیں اللہ کے رسول ہم یہاں جمع ہوتی ہیں، آپ کو ایک وقت ہمارے لیے مقرر کر لیں، آپ ہمیں آ کے کچھ سکھائیں، آپ ہمیں بتائیں، ہمارے کچھ سوالات ہیں۔ تو آپ نے فرمایا ٹھیک ہے، وقت مقرر کیا، آپ اس وقت پہنچ جاتے تھے، وہ اکٹھی ہوتی تھیں، آپ جاتے نصیحت فرماتے، پھر ان کے سوال ہوتے، آپ ان کو جواب دیتے تھے اور اس طرح واپس چلے آتے، ان کے سوالوں کے جواب دیتے۔ حصول علم کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہ صرف خواتین کو ابھارا بلکہ انہیں نصیحت فرماتے کہ وہ اپنی سہیلیوں اور جوان بچیوں کو بھی ساتھ لے چلیں، ان کو بھی لائیں، وہ بھی علم سیکھیں۔ مسجد بھی اس کا مرکز ہوتی اور عیدگاہ بھی اور خانہ نبوی بھی۔ ذاتی مسائل ہوں یا عائلی مطلب گھریلو، خطبات جمعہ و عیدین اور مختلف مواقع پر دیے گئے لیکچرز میں خواتین باقاعدہ شریک ہوتی تھی۔ مسائل کے حل کے لیے بسا اوقات خواتین آپ کے گھر بھی حاضر ہوتی، وہاں سوال کرتی تھیں آپ سے۔ وہ یاد ہے نا کوئی زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عبداللہ بن مسعود کی جو زوجہ محترمہ تھی، وہ گئی تھی نا، تو زینب کا نام لیا تو بلال سے فرمایا ایو الزیان ہے، بھائی کون سی زینب ہے بھائی؟ تو آپ کو بتایا گیا کہ عبداللہ بن مسعود، مسئلہ پوچھا، سمجھدار خاتون تھی، آپ نے فرمایا بالکل تم ٹھیک کہہ رہی ہو، ایسا ہی ہونا چاہیے۔ نہ عبداللہ بن مسعود بالکل ٹھیک کہتے ہیں، تم ایسا کرو اپنی زکوٰۃ خاوند کو دو اور خاوند جو ہے نا تمہارا وہ تم پر بھی اور اپنے بچوں پر بھی خرچ کرے گا، یہ ٹھیک ہے۔ تو یہ مسائل ہوتے تھے، وہ آ کے سیکھتی تھیں، براہ راست آپ سے علم سے فیضیاب ہوتیں۔ انصار خواتین کے شوق علم نے اسلام کا مستقبل روشن بنا دیا، وہ بڑا شوق تھا ان کو، وہ آ کے خوب سوال کرتی، اور بعض سوال حیا والے بھی ہوتے تھے، مگر علم میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام جب فرمایا کہ علم میں کوئی حیا نہیں تو وہ پوچھتی تھیں، اس لیے کہ ضرورت تھی ان کی، اگر وہ نہ پوچھیں تو کس سے پوچھتی جا کے؟ خانہ نبوی بھی کتاب و حکمت کی دولت علم سے مالا مال ہو رہا تھا، یعنی آپ کی اپنی زوجہ محترمہ بالخصوص سیدہ عائشہ اور سیدہ ام سلمہ، ان دونوں نے جو علم آپ سے سیکھا ہے اور اس کو نیریٹ کیا آگے، علماء کا کہنا، یہ امام ابن القیم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ان دونوں خواتین کے علم کو اگر جمع کیا جائے تو والیومز تیار ہو سکتے ہیں۔ علم ہے، علم، صحیح علم جو ڈائریکٹ انہوں نے نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم سے سیکھا ہے۔ اور کمنٹس یہ بھی دیتے ہیں کہ دین کا آدھا علم جو ہے وہ امہات المومنین، یہی دونوں امہات المومنین ہیں، انہی کے ذریعے امت تک پہنچا ہے دین کا آدھا علم، یعنی ہماری ضرورت کا جو آدھا علم ہے وہ انہی خواتین کے ذریعے پہنچتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ازواج مطہرات کو مخصوص مسائل اور دیگر حقائق سے آگاہ فرماتے، مزاح میں بھی آپ تعلیم دے دیا کرتے تھے، ہلکے ہلکے انداز سے۔ کو یاد ہے آپ کو مزاح؟ آپ کو بڑھیا آئی، اللہ کے رسول دعا کیجئے میں جنت میں جاؤں، آپ نے کہا بوڑھیاں تو جنت میں نہیں جائیں گی، وہ رو پڑی بیچاری۔ اب تعلیم آپ دے رہے ہیں، تعلیم یہ ہے کہ تمہیں اللہ تعالیٰ جوان کر کے جنت میں داخل کرے گا، یہ تعلیم۔ پھر نشری ذرائع ہیں کہ آپ کس طرح علم کو آگے نشر کرتے تھے، پھیلاتے تھے۔ تعلیم حدیث کے لیے آپ نے موجودہ وسائل کا بھی بھرپور استعمال کیا۔ یہ آج بھی جو دعویٰ کی ٹیکنیکس ہیں نا، جو نئے نئے وسائل ہمیں ملے ہوئے ہیں، یہ انہی کو ہم استعمال کر سکتے ہیں۔ نبی علیہ السلام نے اپنے دور کے جدید ترین جو وسائل تھے ان کو استعمال کیا، جو مختلف مقامات و اوقات میں افراد و گروہوں سے ملاقاتوں اور مجالس تعلیم و ارشاد پر مبنی تھے۔ مثلاً واقعات و حوادث جو صحابہ کرام کو پیش آتے وہ فوراً آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوتے اور آپ کو آگاہ کرتے اور حل چاہتے تھے۔
آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی نئے حوادث اور واقعات سے صحابہ کرام کو ہمہ وقت آگاہ رکھتے تھے، بچے اور جوان بھی مستفید ہوتے، اور یہ سلسلہ سفر میں بھی اور حضر میں بھی جاری رہتا۔ غیر مسلم بھی آپ کے اس طریقۂ تعلیم سے متاثر ہو کر اسلام قبول کر لیتے۔ سفر میں بھی چلتے چلتے آپ نے بات کی، کوئی غیر آیا، اس نے دیکھا اچھا یہی اسلام ہے، آپ اللہ کے رسول ہیں، میں مسلمان ہوتا ہوں۔ کوئی موقع ضائع نہیں کیا آپ نے۔ ایک صحیح بات لوگوں تک پہنچ جاتی ہے نا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اپنی ذاتی سرگرمیاں بھی ہر وقت آپ کی احادیث کو پھیلانے کا سبب تھی۔ لوگوں میں اسلام کا مزاج اور اس کا نیا نظام متعارف کرانا بہت مشکل کام تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ سب کچھ بڑی سادگی سے کیا، بالکل عام روٹین میں، کوئی تکلف نہیں ہے آپ کی ذات میں۔ بس چلتے جا رہے ہیں، عمل کرتے جا رہے ہیں، دیکھ رہا ہے بندہ کہ آ رہے ہیں کیسے آ رہے ہیں، دیکھ رہا ہے۔ جب قریب آئے تو کیسے آپ ملے، آپ کے فیچرز کیسے تھے، مسکراہٹ تھی، غصہ تھا، بولے تھے تو آپ کیسی آواز تھی، آپ کی سخت تھی یا نرم تھی، لفظ جو آپ نے کہے وہ کیا تھے، یہ ساری تعلیم تھی۔ چلتے پھرتے آپ سب کچھ دوسروں تک کنوے کرتے جا رہے ہیں۔ تو یہی طریقہ ہوتا ہے، کوئی تکلفات اس کے لیے نہیں تھے، آپ نے نہیں اپنائے۔ تو یہ سب کچھ بڑی سادگی سے کیا، جس نے ہر ایک میں شوق اور دلچسپی پیدا کر دی۔ دل کو بھاتی تعلیم رسول نے ہر ایک کے ذہن کو بدلنا شروع کر دیا، اور حدیث رسول پر عمل باعث فخر سرمایہ حیات بنتا گیا۔ صحابہ رسول نے ذاتی مصروفیات ترک کر کے حدیث کو نہ صرف آپ کی محفلوں میں آ کر سنا اور یاد کیا، بلکہ اسے ہر لمحہ اور ہر جگہ قول و عمل سے بھی عام کیا۔ صلح حدیبیہ کے بعد بالخصوص اور فتح مکہ کے بعد بالعموم حدیث کی نشر و اشاعت کے دروازے ہر ایک کے لیے کھل گئے، جس نے معاشرے پر گہرے اثرات ڈالے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم نے یہودی اور عیسائی لوگوں کو سچائی اپنانے کا درس دیا، اور تحریف و تبدیلی کی روش سے باز رہنے اور حق کو اپنانے کی نصیحت بھی کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قاصدوں کے ذریعے مختلف علاقوں میں خط روانہ کیے، گورنرز مقرر کیے، انہیں شرعی اور قانونی مسائل سمجھائے، لکھ کر دیے، اور انہی کی نشر و اشاعت اور نفاذ کی تاکید فرمائی۔ نماز کے مسائل ہوں یا حج کرنے کے مراحل ہوں یا کوئی فوجی مہم ہو، ان کے بارے میں آپ واضح ہدایات دیتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی اصلاحی تعلیمات میں ایک لمحہ یا کوئی موقع ضائع نہیں جانے دیا۔ بڑے مصروف انسان رہے، اس لیے تو اتنی زبردست آپ کی اچیومنٹ ہے، اتنے بہترین نتائج آپ نے زندگی میں دیکھے ہیں، شاید دنیا میں کسی ایسے شخص نے نہ دیکھے ہوں۔ اپنے فیصلے کے بارے میں علانیہ فرماتے یہ سب کتاب اللہ کے ہیں اور ما انزل اللہ کے عین مطابق ہیں۔ بدر کے قیدیوں کا فدیہ مقرر فرمایا کہ مسلمانوں کے بچوں کو لکھنا پڑھنا سکھا دیں۔ وفود کی آمد پر آپ خود انہیں مرحبا کہتے، اور تعلیم دے کر جب رخصت فرماتے تو فرماتے، تاکید فرماتے، اخبروہن من وراءکم، جو تمہارے علاقے والے ہیں اب انہیں جا کر ان باتوں سے آگاہ کرو۔ فتح مکہ اور حجت الوداع جیسے عظیم مواقع پر لوگوں کے اجتماع کو بھی آپ نے خلق عظیم کی تعلیم دی۔ آپ کا خطبے یہ سب موجود ہیں، دلوں کو جیتا، اور تقریباً 1,40,000 افراد کو مناسک حج بھی سکھا دیے۔ اور وہ جو ایڈریس ہے آپ کا وہ یہی ہے، خذوا عنی مناسککم، مجھ سے اپنے حج کے مناسک سیکھ لو، لے لو، اور پھر آپ تفصیل سے بتاتے ہیں۔ پھر انہیں یہی مشن دے کر رخصت کرتے ہیں۔ یہی وہ وسائل تھے جو اشاعت سنت کا سبب بنے، اور جنہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے استعمال کیا۔ نتیجتاً اس ایمانی غذا سے ایک نمایاں اسلامی کلچر ظہور پذیر ہو گیا۔ اللہ کے رسول نے فرمایا، اللہ کے رسول نے فرمایا، اللہ کے رسول یوں کرتے تھے، ہر جگہ یہ باتیں ہونا شروع ہو گئی۔ ان تعلیمات کا احاطہ کرنا تو بہت مشکل ہے، مگر روایات سے معلوم ہوتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے قول و عمل سے مستقبل کے انسانوں کو وہ سب کچھ عطا کر دیا جن کی انہیں ضرورت تھی۔ اس لیے علماء کا کہنا یہ کہ احادیث کا جو میٹیریل ہے اس میں سب کچھ موجود ہے۔ کوئی یہ نہ سمجھے کہ بہت سی حدیثیں رہ گئی ہیں یا آپ کی بہت سی تعلیمات ہم تک نہیں پہنچ سکی، نہیں، سب کچھ موجود ہے۔ محدثین نے ان تعلیمات کے ابلاغ میں بہت احتیاط برتی، حدیث کے بارے میں اور سند کے بارے میں، سند کے راویوں کے بارے میں خوب احتیاط برتی ہے۔ سیرت نگاروں نے بھی زندگی کا کوئی پہلو ترک نہیں کیا۔
سنت کا قابل قدر ذخیرہ اس وقت ہمارے پاس محفوظ ہے جو اصلاح احوال کے لیے کافی ہے. بس ہم اپنے حالات کو اگر درست کرنا چاہتے ہیں تو یہ سیرت کا پہلو ہم پڑھ سکتے ہیں. سنت کا کتب سیرت اور احادیث مزید معلومات دیتی ہیں. جس رسول نے الہی تعلیمات کو اپنی تمام تر سرگرمیوں میں اور ہر موقع و محل پر اپنے قول و عمل کے ذریعے دن رات عام کیا ہو اور حاضر لوگوں کے اطمینان قلب کے لیے ہر ممکنہ سوال کا جواب دیا ہو، جس سے لوگوں کی حالت دل اور کیفیت عمل میں انقلاب آ گیا ہو، اور جس کے پیروکاروں کو دنیا میں ہی جنت کی بشارت اور رضی اللہ عنہم کا خطاب بھی ملا ہو، کیا وہ رسول یہ نہیں چاہے گا کہ اس کی یہ تعلیمات مستقبل کی نسلوں کے لیے بھی ذریعہ نجات بنے؟ اور کیا لوگ اس خاموش اخلاقی اور دینی انقلاب کو جان کر خواہش نہیں کریں گے کہ کاش یہ انقلاب ہماری زندگی میں بھی برپا ہو سکتا؟ پھر لوگ کیوں سنت سے نفرت کرتے ہیں؟ وہ کیوں کہتے ہیں سنت کی ضرورت نہیں ہے؟ یقیناً آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہی چاہتے تھے اور اللہ تعالیٰ کا حکم بھی یہی تھا، اور ہر مسلمان آج بھی دل سے اس کا خواہش مند ہے. اس لیے اللہ تعالیٰ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اگلی نسلوں کو مستفید ہونے کے لیے یہ 3 ہدایات دی ہیں. بڑی عام ہدایات ہیں جن کا انشاءاللہ ہم پھر آئندہ مطالعہ کریں گے. جزاکم اللہ خیرا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ما ضل صاحبكم وما غوى وما ينطق عن الهوى